ایک امریکی آدمی نے فیس بک پر مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، ہائے، میں ایک امریکی ہوں، غیر مسلم ہوں، لیکن اسلام میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، واو، زبردست، میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگا، دراصل میں پلے اسٹیشن کھیلتا ہوں، میں سعودی عرب کے ایک لڑکے کے ساتھ آن لائن کھیلتا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ آسٹریلیا میں ایک شخص ہے، تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، اور اس نے مجھے آپ کی ویڈیو بھیجی۔ میں ایئرپورٹ میں تھا، میں نے کہا، میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جہاز سے اتر کر میں آپ سے بات کروں گا، ویسے میں بھی امریکہ ہی جا رہا ہوں۔ اس کانفرنس کے دوران اس نے اسلام کا بھرپور علم حاصل کیا۔ وہاں حمزہ زورزس اور بہت بڑے بڑے نامور اسکالرز تھے جن سے اس نے بات کی۔ الحمدللہ شاید اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور میں سوچنے لگا کہ وہ سعودی لڑکا جو کال آف ڈیوٹی کھیل رہا تھا اس لڑکے کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ میں نے سوچا، واو۔ السلام علیکم بھائی کمال صالح، آپ کو یہاں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کمال صالح کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہاں بلانے کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے ملاقات ایک اعزاز کی بات ہے، مجھے آپ کا کام واقعی بہت پسند ہے۔ میرا نام کمال صالح ہے۔ بہت سے لوگ مجھے میرے کام اسپوکن ورڈ ٹاک اسلام اور ون پاتھ نیٹ ورک کے ساتھ میرے تعلق سے جانتے ہیں۔ ہم ویڈیوز، ریمائنڈرز، شارٹ فلمز بناتے ہیں۔ الحمدللہ میں تقریباً 10 سال سے اسلامی تخلیقی میدان میں کام کرنے کا لطف اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت میں سڈنی، آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ آپ کو یوٹیوب چینل بنانے پر کس بات نے آمادہ کیا، اور آپ کو شاعری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کا خیال کیسے آیا؟ میرا یوٹیوب چینل دراصل ٹاک اسلام سے بہت پہلے شروع ہوا۔ میرا یوٹیوب چینل تھا جہاں میں فلموگرافی پوسٹ کرتا تھا، وہ چیزیں جو فلم میں اور ویڈیو ایفیکٹس، اسپیشل ایفیکٹس میں میرے شوق سے متعلق ہوتی تھیں۔ اسلامی چیزیں اور ٹاک اسلام ذرا بعد میں شروع ہوا۔ اس وقت میں یونیورسٹی میں آیا تھا اور اپنے مذہب پر کافی سنجیدگی سے غور شروع کر چکا تھا۔ کس بات سے آپ نے مذہب پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا؟ مجھے صرف ویڈیوز بنانے کا شوق یونیورسٹی لے گیا تھا۔ وہاں ایک مزیدار بات بھی ہوئی جب میں اسکرین پروڈکشن کی اپنی پہلی کلاس میں گیا اور ٹیچر نے ہر ایک سے کہا، کھڑے ہو اور ہمیں بتاؤ کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو۔ سب نے مختلف جواب دیے۔ میں ڈاکیومنٹریز بنانا چاہتا ہوں، میں فلمیں بنانا چاہتا ہوں، میں ہالی ووڈ جانا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے میں نے اٹھ کر کہا، میں میوزک ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی میں بالکل بھی مذہبی نہیں تھا، میری سوچ سیدھے راستے پر نہیں تھی، میں دین پر نہیں چل رہا تھا، اور میری سوچ ٹاک اسلام سے بہت دور تھی۔ یہ ٹاک اسلام کی شروعات سے شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، مگر جیسا کہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں، اس لائف اسٹائل میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس میں کوئی چین اور سکون نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے مذہب پر ذرا سنجیدگی سے غور شروع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ میوزک کنٹینٹ کی بجائے اسلامی کنٹینٹ کی طرف کیسے آئے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو صرف چند مثالیں دوں گا۔ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کو پتا چلا کہ یونیورسٹی میں ایک مسلمان لڑکا ہے جو کنٹینٹ بہت اچھا بناتا ہے، وہ میڈیا پروڈکشن میں ہے اور ویڈیوز بنانے میں ماہر ہے، چلو اس سے مدد لیتے ہیں، اور مجھے یہ سب کرنے میں مزہ آیا۔ مجھے ان کی مدد کرنا اچھا لگا، حالانکہ میں مذہب پر زیادہ عمل نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے اس میں مزہ آیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور مجھے دوستوں کا ایک گروپ مل گیا جن سے میرا مذہبی تعلق تھا، تو میں ویڈیوز بنانے میں خوشی سے ان کی مدد کرتا رہا۔ بدقسمتی سے اس وقت میں اپنی مخصوص سوچ کا حامل تھا، لیکن اس کے باوجود میں کیمپس کے مسلم اسٹوڈنٹس کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ایم ایس اے کے ان لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی؟ ہاں، انہیں میری ضرورت تھی، اور مجھے ان سے ایک ایسے لڑکے کے طور پر ملوایا گیا تھا جو ویڈیوز بنانا جانتا ہے، جو اپنی کانٹینٹ کی تخلیقی مہارتوں میں بہت اچھا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کام کی دعوت دی، میں نے خوشی سے قبول کی، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی مخصوص سوچ بھی رکھتا تھا، اور وہاں ایک دلچسپ بات بھی ہوئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے شاید آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکیں۔ میں ایم ایس اے کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی اپنی مخصوص سوچ رکھتا تھا۔ مجھے میوزک کی بے پناہ لت تھی۔ میں کار چلاتے ہوئے تیز آواز میں بدترین گانے، حرام گانے چلاتا تھا۔ میوزک حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ ایک طرف، یہ تو تھے ہی 100% حرام گانے جو میں تیز آواز میں بجاتا تھا، اور ایک دن ہوا یہ کہ میں اپنی یونیورسٹی کے پاس سے گزر رہا تھا بدترین گانوں اور میوزک کی تیز آواز کے ساتھ۔ جب یونیورسٹی کے مصلی کے پاس سے گزرا جو یونیورسٹی کی جامع مسجد تھی، تو ظاہر ہے یہاں پہنچ کر بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے میوزک کم کر دیا۔ پھر ایک دلچسپ بات ہوئی، میں میوزک کم کر کے گاڑی چلاتا رہا، اور جب مجھے لگا اب مسجد سے آگے نکل گیا ہوں تو میں نے میوزک پھر تیز کر دیا، اور مسلسل گاڑی چلاتا ہوا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا اور تیز آواز میں میوزک بجتا رہا۔ میں اپنی کار میں حرام گانوں کا مزہ لے رہا تھا۔ پھر سرخ بتی کے اشارے پر پہنچا تو اچانک ایک کار میرے دائیں جانب بالکل برابر میں آ کر رکی، جس میں سے کوئی شخص مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں اس پر کچھ زیادہ توجہ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن چلنے سے پہلے پتا ہے کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، کیونکہ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا، اور وہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔
تو میرے لیے وہ بڑا ہی شرمندگی کا موقع تھا، لیکن میرا یہ بھی یقین ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ کیمپس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اللہ نے انہی کو میرے برابر میں لا کھڑا کیا، اور یہ شرمندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی تھی کہ اپنے انداز کو بدلو، اپنی زندگی کو بہتر کرو۔ اس موقع پر مجھے واقعی یہ احساس ہوا کہ دیکھو کمال، تمہیں اب بدلنا ہوگا، تمہیں اب اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا ہوگا۔ یہ فیصلہ کر لو کہ تم کون سا لائف اسٹائل اپنانا چاہتے ہو۔ اور تب میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مسلسل مجھے دین کی دعوت دیتا، مجھے مسجد لے جاتا، یہاں تک کہ مجھے ریسٹورنٹس لے جاتا، میرے ساتھ وقت گزارتا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے سدھارنے کے لیے کچھ دین کی باتیں بھی بتاتا تھا۔ اور شاید وہ 2011 تھا جب میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی۔ آپ نے اپنا لائف سٹائل بدلنے کا فیصلہ کب کیا؟ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ 2011 میں نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری عمر کوئی 20 سال ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سفر کا فیصلہ اس وقت کیا جب میں دین پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ہاں، میں اپنے دین کے حوالے سے جوشیلا تھا، لیکن میری اپنی مخصوص سوچیں بھی تھیں۔ مجھے بہت سے مسائل کا سامنا تھا، لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ اس سفر پر جانا ان مسائل کا آخری حل ہوگا۔ ظاہر ہے ہم سے پھر بھی گناہ ہوں گے، ہم پھر بھی برائی کریں گے، ہم گریں گے، اور ہم سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب میں نے چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر حج کا سفر ہوا اور میں اس تجربے سے گزرا۔ میں نے وہاں دعا مانگی، یا اللہ، ماضی میں جو کچھ میں نے کیا ہے اب میں دوبارہ وہ سب نہیں کروں گا۔ یہ وہ خاص دعا تھی جو میں نے اس دن مانگی، اور یہ دعا میری صلاحیتوں، میرے شوق یعنی کریٹو میڈیا کانٹینٹ پروڈکشن سے متعلق تھی۔ عرفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا۔ میں نے کہا، یا اللہ، میری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لے، یعنی ویڈیوز اور کانٹینٹ بنانے کی صلاحیتیں۔ یہ نومبر 2011 کی بات تھی، اور پتہ ہے ٹاک اسلام یوٹیوب کب شروع ہوا؟ 2 مہینے بعد، جنوری 2012 میں، اور تب پہلی ہی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مجھے ان واقعات میں ایک واضح لنک نظر آتا ہے۔ ایتھیسٹ کہیں گے کہ اوہ، یہ محض اتفاق ہے۔ میری نظر میں یہ اتفاق نہیں ہے، میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم سمجھتا ہوں۔ میری اس دعا کے صرف 2 مہینے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے۔ تو اس کے وائرل ہونے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ مجھے احساس ہوا کہ یہ میری دعا کا جواب ہے، واقعی، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ 2 ماہ پہلے میں عرفات میں اس کی دعا کر رہا تھا، اور 2 ماہ بعد میں اس مقام پر تھا۔ جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا، اور صرف وہی نہیں ملا بلکہ اس سے بڑھ کر ملا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا خواب کیا تھا، میوزک ویڈیوز بنانا۔ تب ایک ویب سائٹ ہوا کرتی تھی، اور میرا خواب تھا کہ اس ویب سائٹ پر میرا کام شائع ہو، کیونکہ اس پر دنیا کی بہترین ہپ ہاپ میوزک ویڈیوز تھیں۔ میرا خواب تھا کہ اس ویب سائٹ پر ایک دن میرا کام آئے۔ میرے دوست نے مجھے اگلے دن کال کی، کہنے لگا، کمال، اس ویب سائٹ پر جاؤ جس کے متعلق تم ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ میں اس پر گیا، اور وہاں میری ویڈیو اس کے فرنٹ پیج پر تھی۔ میں نے کہا، واو، اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، لوگ اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، مگر میں اتفاقات پر یقین نہیں کرتا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میرے مخلص ہونے یا نہ ہونے کو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر اللہ آپ کو پکارے تو یستجب، وہ جواب دیتا ہے۔ آپ کی دعوت پر آپ کی فیملی اور دوستوں کا شروع میں کیا ریاکشن تھا؟ میرے خیال میں وہ شروع میں جھجک رہے تھے، جیسے ایک نوجوان لڑکا اپنا نیا چہرہ پیش کر رہا ہو۔ مسلم کانٹینٹ اس وقت سخت اسلاموفوبیا کا شکار تھا۔ مثلاً، کیا اس کو نوکری ملے گی؟ خود کو اس پریشانی میں ڈالنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو تھوڑی بہت جھجک تھی، جس کا مجھے تجربہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی لوگوں نے کانٹینٹ اور ویڈیوز کو پسند کرنا اور اس کی حمایت میں کمنٹس لکھنا شروع کیے، تو میرے خیال میں ان چیزوں نے کافی مدد کی۔ کیا آپ کی دعوتی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے جسے آپ بھول نہ سکتے ہوں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، کانٹینٹ کے چند بہترین انعامات یا بہترین حسنات ضروری نہیں کہ صرف کانٹینٹ بنانے والوں کا حصہ ہو، بلکہ یہ ویڈیوز شیئر کرنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو پروڈکشن کے حوالے سے بہترین صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، لیکن انہیں شیئر کرنا آتا ہے۔ وہ دوستوں کو کوئی ویڈیو دیکھنے پر قائل کرنا جانتے ہیں۔ ان کے جاننے والوں میں کوئی غیر مسلم بھی ہوتا ہے اور وہ اسے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ لوگ بہترین اجر پاتے ہیں، کیونکہ خود اپنے آپ میں اخلاص کو برقرار رکھنا اس شخص کے مقابلے میں بہت آسان ہے جو کیمرے کے سامنے آ کر بات کر رہا ہو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اصل کہانی میرے خیال میں تقریباً 6 سال پہلے سامنے آئی۔ ایک امریکی شخص نے فیس بک پر مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، ہائے،
میں امریکی ہوں، غیر مسلم ہوں، لیکن اسلام میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا واو زبردست، میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگا دراصل میں پلے اسٹیشن کھیلتا ہوں، میں سعودی عرب کے ایک لڑکے کے ساتھ آن لائن کھیلتا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ آسٹریلیا میں ایک شخص ہے، تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، اور اس نے مجھے آپ کی ویڈیو بھیجی۔ میں نے سوچا اوہ واو بہترین، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ میں ایئرپورٹ میں تھا، میں نے کہا میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جہاز سے اتر کر میں آپ سے بات کروں گا، ویسے میں بھی امریکہ ہی جا رہا ہوں۔ کہنے لگا واہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، کون سی جگہ؟ میں نے کہا میں شکاگو جا رہا ہوں، اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا اوہ میں شکاگو سے ہی ہوں، اور پھر اس نے پوچھا آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا وہاں ایک اسلامی کانفرنس ہے۔ کہنے لگا اوہ میں آ رہا ہوں۔ پھر میں وہاں کانفرنس میں اس سے ملا، اور اس کانفرنس کے دوران اس نے اسلام کا بھرپور علم حاصل کیا۔ وہاں حمزہ زورزس اور بہت بڑے بڑے نامور اسکالرز تھے جن سے اس نے بات کی۔ الحمدللہ شاید اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور میں سوچنے لگا کہ وہ سعودی لڑکا جو کال آف ڈیوٹی کھیل رہا تھا اس لڑکے کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ میں نے سوچا واو ایسی بہت سی کہانیاں ہیں۔ میں خود کو اس شعبے میں بالکل نیا سمجھتا ہوں، دعوت کے شعبے میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ بہت کچھ کر چکے ہیں، جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میں تو صرف یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن میں اللہ سے اپنی قبولیت مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ، لاجواب کہانی ہے۔ آپ ایک اسکالر یا ٹیچر نہ ہونے کے باوجود اسلام کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہر ایک کو اسلام کے بارے میں یا دنیا کے ہر موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا اگر ہم دعوت کو اسکالرز پر چھوڑ دیں گے تو دعوت کے شعبے میں بہت بڑا گیپ پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی اسکالر ہر شخص کے پاس الگ الگ نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کا ایمبیسڈر بنایا ہے۔ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے یہ بہت معمولی اور چھوٹا کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کردار کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ نبھائیں۔ میرے معاملے میں یہ کردار ویڈیو اور کنٹینٹ پروڈکشن کا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں۔ اگر آپ کی ایک بیٹی ہو تو آپ اسے حجاب کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، حجاب پہننا بہت مشکل کام ہے۔ میری بیٹی نہیں ہے اس لیے میں بتا نہیں سکتا، لیکن ایک چیز آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک مشکل اور مشقت کا کام ہے۔ مثلا خود کو اس میں جکڑ کر رکھنا ایک مشقت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر مضبوطی سے جمنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ سے پکڑنے والا۔ تو پہلے مجھے یہ چیز ماننی ہوگی کہ یہ ایک مشکل اور مشقت کا کام ہے، لیکن اس کے بعد میں اسے بتاؤں گا کہ حجاب نہ پہننا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ سے دور ہونا مشکل کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے لیے یسر بھی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس نے ہر اس چیز کا حکم آپ کو دیا ہے جو اس کے علم میں آپ کے لیے بہترین ہے۔ میں اسے یہ بات سمجھاؤں گا، اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے، اور کیا آپ نہیں چاہتی کہ اللہ آپ سے پیار کرے؟ اور میں بہت چھوٹی عمر سے اسے شروع کروں گا۔ میرے خیال میں بہت سے لوگ اس میں دیر کرنے کی غلطی کرتے ہیں، مثلا لڑکپن کی عمر میں پہنچ جانے پر شروع کرواتے ہیں۔ میرے خیال میں تب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کو چھوٹی عمر سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ عادتوں کو پکا کرنے والے ہمارے بچپن کے سال ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اسے ایک اچھا رول ماڈل بھی دے، اور آخر میں اسے بتاؤں گا کہ وہ حجاب میں بہت پیاری لگتی ہے۔ آپ اس شعبے میں اپنا جوش کیسے برقرار رکھتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ چلو کسی اور کو یہ کام کرنے دو؟ میں آپ سے تمام باتیں ایمانداری سے کہوں گا۔ میں ہر وقت خود سے یہ کہتا ہوں کہ شاید کسی اور کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بات نا امیدی کی وجہ سے نہیں بلکہ امید اور مثبت سوچ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں مزید لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت انہی لوگوں، انہی چہروں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے مزید لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں تیار کرنا ہوگا، ہمیں ان کو صحیح علم، صحیح صلاحیتیں دے کر اس شعبے میں لانا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا، قافلے کو چلتے رہنا چاہیے، چاہے ہم ہوں یا نہ ہو، اس لیے مزید نئے لوگوں کا آنا بہت اہم ہے، لیکن ہم ان کا جذبہ کیسے برقرار رکھیں گے؟ یہ بہت خطرناک شعبہ ہے۔ کیونکہ بہت مرتبہ ہم انتہائی پرجوش لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دعوت دیتے ہیں، بہترین اعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہترین ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور صرف ویڈیوز ہی نہیں،
وہ دعوت کا ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی میں کام کرنا، مسجد میں کام کرنا، MSA میں کام کرنا، انتہائی پرجوش لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے جوش اور جذبے کا اپنے نفس اور ذاتی بڑائی کے لیے جوش اور جذبے سے بدل جانا بہت آسان ہے، اور بعض اوقات یہ فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم یہ کام اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں یا اسلام کے لیے۔ کیونکہ بظاہر ہم ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ خوفناک ترین چیز ہے۔ بعض اوقات جب ہمیں لائکس، شیئرز اور ویوز ملتے ہیں تو ہم اعداد و شمار کے ان خوش کن احساسات سے بہت پرجوش اور متحرک ہو جاتے ہیں کہ واہ، فائدہ ہو رہا ہے، میری صلاحیتیں کام آ رہی ہیں۔ لیکن کیا آپ واقعی اس لیے صلاحیتیں لگنے پر خوش ہیں کہ دعوت کا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یا اس لیے خوش ہیں کہ میرے ذریعے یہ ہو رہا ہے، میں کام میں لگا ہوا ہوں، یہ میرا نفس ہے، یہ میری انا ہے؟ اس لیے یہ ہمیشہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پرجوش رہیں، مجھے جوش پسند ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلیز کیا مجھے کوئی پرجوش شخص مل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس جوش کو سیدھے راستے پر چلایا جائے، تاکہ یہ جوش دعوت کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، کیونکہ دونوں کا آپس میں مکس اپ ہونا بہت آسان ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے۔ زندگی میں آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ زندگی میں میرا سب سے بڑا خواب صرف حسن خاتمہ ہے، بہترین موت، اچھی موت، اعلیٰ درجے کی موت۔ خاتمہ ایسے ہو کہ میرے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، اچھی حالت میں موت آئے۔ میں کوئی برا کام کرتے ہوئے، کوئی حرام کام کرتے ہوئے مرنا نہیں چاہتا، میں بری جگہ مرنا نہیں چاہتا، میں اچھی جگہ مرنا چاہتا ہوں، مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، کچھ اچھا کام کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر دوسری کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو یہ چیز مل گئی تو سب مل گیا، کیا پھر کچھ باقی رہ گیا؟ اپنے اچھے خاتمے کی ضمانت آپ خود دیتے ہیں۔ پتہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تصور کریں کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ اچھا ہوگا، کیا آپ کی پوری زندگی اس بات کی ضمانت دیتی ہے؟ تو حسن خاتمہ میرا سب سے بڑا خواب ہے، ایک اچھی موت، ایسی نہیں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، بلکہ ایسی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے خوش ہوں اور میں اچھی حالت میں اس سے ملوں۔ من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو میں قیامت میں اچھی حالت میں اٹھنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کا دن مجھ پر آسان ہو جائے۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ ہم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو مسلمان کر دیتا۔ تو میں اس سوال کا جواب اس طرح سے نہیں دوں گا جیسے میرے پاس کوئی بڑا راز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی دلوں پر اختیار رکھتا ہے۔ لیکن میں تمام غیر مسلموں سے کہوں گا، اگر وہ ایک پیغام سن لیں تو وہ یہ ہوگا، آپ کی زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ آپ خود کو تسلی دے سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی وجہ سے یہاں ہیں جسے آپ نے خود اپنے لیے پیدا کر لیا ہے، لیکن یقیناً کوئی چیز ان سب سے بلند ہے، یقیناً کوئی مقصد ہے، ایک مکمل اور جامع مقصد۔ یقیناً زندگی کا مقصد اس مقصد سے بڑا ہے جو آپ نے خود اپنے لیے ایجاد کر لیا ہے، اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف حق کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور حق خالق کائنات خدا کی ذات ہے، وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے۔ تو اپنے خالق کی طرف پلٹو، دل و جان سے اس کی تلاش کرو، دل و جان سے حق کی تلاش کرو۔ اگر آپ کی تلاش میں خلوص ہوا تو اللہ آپ کو حق کا راستہ دے دے گا۔ بھائی کمال صالح، آپ کے خوبصورت جوابات کا شکریہ، ان سے بہت فائدہ ہوا۔ امید ہے مستقبل کے پروجیکٹس میں آپ سے اس سے بھی بہتر جگہ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔